کچھ اور کویسچنز ہیں. کسی نے پوچھا کہ جب حاجی گھر واپس آتے ہیں تو 40 دن تک ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اگر کوئی حاجی آ کر گالیاں بکے تو کیا تب بھی اس کے ساتھ یہ فضیلت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا کہ جب کوئی صحیح حج کر کے آئے اور اللہ اس کو قبول فرما لے تو حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک اس کی ہر دعا قبول ہوگی. ایسا میری روایت کو ایسی میری نگاہ سے نہیں گزری. دوسرا، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ روایت بھی میں نے نہیں سنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بعض باتیں ہم لوگ غلط مشہور کر دیتے ہیں. اور اب اگر کہتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب گالیاں بک رہے ہیں تو کیا تب بھی فضیلت رہے گی؟ تو فضیلت تو پہلے نہیں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اب میں مرفوع القلم ہو چکا ہوں، اب میں بد اخلاقیاں کروں، جیسے بعض معذرت کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں کہ وہاں رو بھی رہی ہوں گی، تسبیحیں بھی پڑھ رہی ہوں گی، لیکن جب وہ واپس آتی ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے پورے گھر والوں کی زندگی عذاب بنا دیتی ہیں. تلخ جملے اور ہر طرح کا نامناسب رویہ. لیکن حجن ہیں وہ، اس لیے ان کو کچھ نہ کہیے، اور وہ تو مغفرت شدہ ہیں. یہ ایک غلط خیال اپنے ذہن سے نکال دیں. اگر میں ایک عالم مفتی ہوں، اگر خدا نخواستہ میں خلاف شرع عمل کروں گا تو میرا مفتی ہونا، عالم ہونا مجھے اگرچہ نفع دے گا، لیکن بروز قیامت مجھے ان غلط چیزوں کا حساب دینا ہی ہوگا. اسی طرح اگر کوئی حاجی صاحب آ گئے، فرض کر لیں حج مقبول بھی ہو گیا، تو سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوا ہے، نہ یہ کہ آئندہ کے لیے بھی چھوٹ مل گئی. اس لیے کوئی اس طرح حاجی صاحب اگر گالیاں وغیرہ بکے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی ایک کچھ ظاہری علامات یہ ہوتی ہیں کہ جب انسان واپس آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا پائے گا. علم دین کی طرف رغبت ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اچھوں کی صحبت میں رہے گا، اور وہ خراب کاموں پر توبہ کرے گا اور آئندہ ان کی طرف نہ آئے گا. اب اگر کوئی حج کر کے واپس آئے اور تمام تر شرارتیں کر رہا ہے تو یہ تو میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ حج مقبول نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ علماء نے ظاہری علامات بیان فرمائیں، اس کے نتیجے میں، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حج مقبول ہی نہیں ہوا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ڈرنا چاہیے حاجی صاحب کو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں دیوار قبلہ جو ہے اس پر ایسی کالی ٹائلز لگائی گئی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا عکس اس میں واضح طور پہ نظر آتا ہے. تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ویسے مسجد کے اندر خاص طور پر ہر اس چیز کو دور رکھنا چاہیے جس سے نمازیوں کی توجہ بڑھتی ہو. مسجد میں خاص طور پر، اور گھر میں بھی آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، نماز ہو جائے گی، لیکن یقینی سی بات ہے کہ آپ کا جو عکس ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس سے توجہ آپ کی اس طرف جائے گی. ایسے ہی مسجد کے اندر تو خاص طور پہ کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور کثیر نمازی ہوتے ہیں، تو دیوار قبلہ پہ ایسی ٹائلز کا لگانا مناسب نہیں تھا. نماز ہو جائے گی، بہرحال نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر عکس نظر آتا ہے اس سے آپ کی توجہ بڑھتی ہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں، یہ جائز ہے. اور اگر آنکھیں کھول کے بھی پڑھیں تو اوپر کی طرف نہ دیکھیں، زیادہ تر اپنے نیچے کی طرف دیکھیں، اور نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ کیا بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہوتا ہے؟ خلاف شرع ہے. رکھتے اس لیے ہیں کہ صبح ایک دم اٹھنا ہوتا ہے تو وہ ٹائلز وغیرہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اے سی وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں بعض وقت، تو وہ پاؤں سے ایک دم ٹھنڈ چڑھے گی اس لیے اس کو پاس رکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. نامعلوم یہ کس سوچ کے ساتھ کس وجہ سے کسی نے کہا ہے، آپ ان سے دلیل مانگیے کہ کس وجہ سے آپ نے کہا ہے. کوئی بات ایسی پڑھی ہو تو بتائیں، لیکن ہماری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور قرآن و حدیث میں میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہے. تو بالکل یہ اس طرح کی باتیں بلکہ عام نہ کی جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہ کریں، آپ کو کیا پتہ سنا ہے. اچھا، کس سے سنا ہے؟ وہ سنانے والا آج تک نہیں ملا ہے. کہتے ہیں بس سنا ہے، وہ کسی سے سنا ہے. یہ سنی سنائی بات پہ نہ چلیں. قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں، ٹائم نکال کے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہر بات پھر شریعت کے مطابق نظر آتی ہے یا شریعت کی بات نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ہی کہتے ہیں جو شادی بیاہ میں لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے واپس بھی دوسرے بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ قرضہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو ایک رسم ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بدلہ مقرر ہو چکا ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا دیا،
اور باقاعدہ لکھتے ہیں ماموں نے 2,000 دیے، پھپھی نے 4,000 دیے اور پھر اتنا ہی واپس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ مبادلۃ المال جو ہے ہمارے ہاں آج کل چل رہا ہے، تو پھر اس کی شرح قرضے کی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ بدلہ چل رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ نہیں بھی دیتے تو کوئی ایسی برا محسوس نہیں کرتے، قرضہ ہوتا اس کی شرعی حیثیت قرضے کے رکھ دی جائے تو پھر تو واپس کرنا واجب ہو جائے گا، حالانکہ واجب کوئی بھی نہیں مانتا ہمارے عرف میں، تو بہرحال ایک رسم ضرور ہے اور اس کو فالو کرنا، اگر اس میں ظلم کا اور زبردستی کا اور فرض یا واجب والا مفہوم نہ آ جائے تو ٹھیک ہے۔ فرض اور واجب والا مفہوم یہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر آپ گناہگار ہوئے، کوئی یہ کہے، زبردستی والا ظلم والا ایسا کہ زیادہ کی ڈیمانڈ ہو اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو جتنا دے سکتا ہو خوش دلی کے ساتھ دے اور سامنے والے کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم کیا ہر جگہ ممنوع ہوتی ہے؟ جیسے بعض اوقات ہم اپنے ملک کے پرچم کو سلامی دیتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ دیکھیں تعظیم ہر جگہ منع نہیں ہوتی، تعظیم تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اللہ کی تعظیم تو سب سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ مخلوق کی تعظیم بھی ہے، اپنے ماں باپ کی آپ تعظیم کرتے ہیں، امام مسجد کی، قرآن پاک کی، دینی کتابوں کی آپ تعظیم کرتے ہیں، کوئی معظم دینی حافظ صاحب آ جائیں، حاجی صاحب آ جائیں، کوئی داڑھی والا ہی آتا ہے تو ہم اس کی تھوڑی بہت تعظیم کر لیتے ہیں۔ ہر جگہ تعظیم منع نہیں ہوتی، تعظیم وہی منع ہوتی ہے کہ جو اس حد تک غلوف کے ساتھ ہو کہ تعظیم الہی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، جیسے خدا کی تعظیم کر رہے ہیں معاذ اللہ، ایسی تعظیم اگر اس سے کم درجے کی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو یہ تعظیم منع نہیں ہوتی۔ تو اپنے ملک کے لیے مطلب کوئی تعظیمی معاملہ کرنا، دیکھیں فوج ہوتی ہے، اپنے افسران بالا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تعظیماً، اس طرح جو باہر کے ملک کے آتے ہیں وہ تو غیر مسلمین بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان پہ معاذ اللہ کوئی شرک اور کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ملک کی، ایک کچھ ایسے آداب ہوتے ہیں، مطلب کسی مہمان کے سلسلے میں جو ہماری سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا لازم ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شرک یا کفر کا پہلو نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کے ملک کا قومی ترانہ کھڑے ہو جاتے ہیں ادباً یا پرچم کو سلامی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شرک و کفر کا شائبہ وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ اور پھر کوسچنز ہیں وہ لیتے ہیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا پرائز بانڈ کا انعام نکل آئے اس پیسے سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر پرائز بانڈ ایسا ہے کہ آپ رکھیں تو اس پہ کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں ملے گا، پہلی بات تو یہ، اس طرح کے بانڈ منع ہوتے ہیں کہ وہ سود آپ کو مل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جب اس کو کیش کروائیں پورا پیسہ آپ کو واپس ملے گا، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ پرائز بانڈ اگر آپ کا انعام نکل آیا آپ لیتے ہیں تو ٹیکس کٹتا ہے، وہ ٹیکس ایک الگ چیز ہے، باقی آپ کا پرائز بانڈ کا مطلب آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے انعام کا، تو ہمارے نزدیک اس میں نہ سود کا مفہوم پیدا ہوتا ہے نہ جوئے کا مفہوم، اس لیے ہم اس کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو اپنے مخصوص دلائل کے ساتھ اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں، تو جہاں پر اس طرح کا کوئی اختلاف رائے علماء کی آ جائے کہ بعض جائز کہہ رہے ہوں بعض ناجائز کہہ رہے ہوں، تو میرا اس میں مشورہ یہ ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جانبین کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ حج یا عمرہ خاص طور پہ بہت افضل عبادت ہیں، اور پھر یہ کہ زندگی میں بعض اوقات ایک بار ہی اس کا موقع ملتا ہے، وہ کسی اور صاف پیسے سے کریں، جس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیں اور اس سے تمام معاملات کریں اور یہ والا پیسہ اس کو قرض کے جواب میں دے دیا جائے۔ لیکن اگر آپ براہ راست بھی کریں گے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ آپ کا حج بھی ٹھیک ہے اور عمرہ بھی ٹھیک ہے، یہ یعنی ایک تقوی کی بات ہے، سمجھ لیں، جس کو فالو کریں تو بہتر، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علماء نے یہ لکھا کہ جہاں اختلاف رائے آ جائے فقہا کا علماء کا تو جو دونوں جانب کی رعایت کرنا افضل اور اولیٰ ہو جاتا ہے، تو افضل اور اولیٰ صورت اختیار کرنا چاہیں ٹھیک، ورنہ ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ آپ اس پیسے سے حج یا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔